سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں دوستو، دنیاوی زندگی میں زندگی گزارنے کا جو ہمارا طریقہ ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ قسم ہے کہ اپنے مطابق زندگی گزاری جائے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاری جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے میں دنیا میں بھی عافیت ہے اور آخرت میں بھی عافیت ہے. دنیا میں بھی سرخروئی ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے. اور اپنے طریقے پر زندگی گزارنے میں نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی. اور ہم سب تو غلام ہیں. یہاں کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے. ہمارا بادشاہ صرف اللہ ہے. اور غلاموں کو تو یہی جچتا ہے، غلاموں کو یہی شوبھا دیتا ہے کہ وہ اپنے مالک، اپنے آقا کے مطابق زندگی گزارے. اس وقت اگرچہ غلامی والا تصور نہیں، غلامی کا تصور نہیں اس وقت، مگر کسی نہ کسی درجے میں غلامی ہے. پہلے غلاموں کو بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا، اور وہ آقا کے مطابق زندگی گزارتے تھے. آج کیا ہے، ہم کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، کسی آفس میں ہے یا پھر کسی کی دکان میں ہے، کہیں بھی ہے، وہاں بھی غلامی ہے. تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ اس وقت جب تک آقا غلام کو بیچ نہ دیتا دوسرے کے ہاتھ سے، اس وقت تک غلام کے لیے یہ مجبوری تھی کہ اسی آقا کے پاس رہے. اور آج کیا ہے، غلامی میں ہے، ہم چاہیں ریزائن مار سکتے ہیں. غلامی میں ریزائن مار سکتے ہیں، پہلے خود سے نہیں مار سکتے. مطالبہ کر سکتے تھے آقا سے کہ میں بیچ دوں کسی اور کے ہاتھ سے. اس وقت بھی کوئی شخص اپنی بات نہیں کرتا، اپنے طریقے پر کسی فیکٹری میں کام نہیں کرتا. جو اوپر سے ہدایت ہوتی ہے، جو رولز ہوتے ہیں، اسی رولز کے مطابق کام کرتا ہے. رولز فالو کیا تب تو ٹھیک ہے، رول کو توڑا تو پھر باہر نکال دیا جائے گا. ٹھیک اسی طریقے سے ہمارا اور ہمارے رب کا رشتہ آقا اور غلام کا ہے. غلام، اس کے آقا نے کہا کہ چلو بازار چلتے ہیں، عید کا وقت ہے، کچھ خریداری کر لیتے ہیں. غلام کا ٹھیک، چلتے ہیں. بڑا نیک تھا غلام. آقا نے کہا کیا چاہیے، کیسے کپڑے لوگ؟ اس غلام نے کہا کہ غلام کی کیا اوقات یہ تجویز کرے اور یہ کہے، ڈیمانڈ کرے کہ یہ سے کپڑے چاہیے. یہ تو آقا کے اوپر، آقا جو پہنائے گا غلام پہننے کو تیار. آقا کے اوپر کیا لوگے، کیا کھاؤ گے، کا جو آقا سے جائے گا وہی کھائے گا. کیا پہنو گے، جو آقا پہنائے گا پہنے. یہ غلامی، یہ غلامی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا
کہ بادشاہت والی نبوت چاہیے یا غلامی والی چاہیے؟ حضرت جبریل نے آ کر اللہ کے نبی کو بتایا کہ نبی جی غلامی والی نبوت مانگ لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمیں بادشاہت والی نبوت نہیں غلامی والی نبوت چاہیے. پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے پوری زندگی میں جتنے سال میں اپنے نبی کے ساتھ رہی تھی میں نے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلاموں کے طرز پر کھانے کے علاوہ کہیں نہیں. ایک یہودن عورت نے پوچھا، یہ وقت کے بادشاہ، غزوہ خندق کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. بات تو مشہور تھی کہ محمد ہے، مسلمانوں کے امیر المومنین ہے، بادشاہ ہیں. بادشاہ کو تو بھاٹ بھاٹ کے ساتھ رہنا چاہیے نا. نوکر کہیں اور کام کر رہے، بادشاہ کہیں اور تخت پر بیٹھا ہوں. اس یہودن عورت ذرا فاحشہ قسم کی تھی. ان کو دیکھو، یہ تو ایسے کھا رہے ہیں جیسے کوئی غلام کھاتا ہے. لیکن نبی نے فرمایا میں تو غلامی ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبول کیا نا غلامی والی نبوت، پوری زندگی دکھایا کہ آقا اور بندے میں نبی ہیں. لیکن کیا ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نبی جی کیا ہیں؟ کہ اللہ کے بندے اور رسول ہے. بندہ کس کو کہا جاتا ہے؟ غلامی کو تو کہا جاتا ہے. بندہ کس کو کہا جاتا ہے؟ غلام کو کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے غلام بعد میں نبی. پہلے انسانیت ملی بعد میں رسالت ملی. پہلے انسان بنائے گئے بعد میں نبی بنائے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا اس امت کو، 1.25 صحابہ کو دکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. کہ اللہ تبارک و تعالی جس طریقے پر کہے اٹھنے کے لیے اس طریقے پر ہم اٹھ رہے ہوں. اللہ تبارک و تعالی جس طریقے پر کہے چلنے کو اس طریقے پر ہم چل رہے ہوں. اللہ تبارک و تعالی جیسی زندگی گزارنے کو کہے اسی طرز پر ہم زندگی گزارے. یہ ہے بندگی، یہ ہے غلامی. اس سے ذرہ برابر بھی 1 انچ دور کی بات ہے، 1 سینٹی میٹر بھی اگر ادھر ادھر ہوئے تو پھر یہ غلامی نہیں. ہم بادشاہ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ تم بادشاہ ہو تو ہم بھی بادشاہ ہیں. چیلنج اللہ تبارک و تعالی کو. ہم آپ کی بندگی کو تیار نہیں، ہم آپ کی بندگی نہیں کریں گے. آپ کے حکموں کو ہم نہیں مانیں گے. آپ جیسا کہیں گے ویسا کریں گے. ہم نہیں، ہم خود مختار ہیں. ہم اپنی زندگی کے مالک ہیں، ہم اپنی روش کے مالک ہیں. جس روش کو اختیار کرنا چاہے ہم اختیار کر سکتے ہیں. جس طرز زندگی کو ہم اختیار کرنا چاہیں ہم اختیار کر سکتے ہیں. ہم آپ کو فالو نہیں کریں گے، آپ کی باتوں کو فالو نہیں کریں گے. یہ ہے اصل. آج وہی ہو رہا. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70 ہم نے جو تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہ نکاح کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے. نکاح کے خطبے میں 2 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جس میں سے 2 آیتوں کا تعلق جو ہے نا کہ اللہ اور اس کے بندے کے تعلق سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نکاح کے خطبے میں دولہے میاں سے کہا جاتا ہے اور جتنے حاضرین ہیں ان سے کہا جاتا ہے، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہ آئے الا کہ تم مسلمان، یعنی تمہاری جو موت آئے اسلام کی حالت میں آئے. ہر نکاح کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے. دوسری سورۃ الاحزاب کی آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور حق اور سچ بات کہو، سیدھی بات کہو. جب بات کرو تو سچ کہو، بالکل سیدھی بات، سچی بات کرو. یصلح لکم اعمالکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا سچ بولنے پر؟
کہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، تمہارے اعمال کو درست کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے واقعی وہ اچھی کامیابی کو پا لیتا ہے. فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. ہم جو زبان سے بات نکال رہے ہیں نا، ہم اپنی زبان سے جو کہہ رہے ہیں وہ کیسے کہی جائے گی یہ بات، کس طریقے سے کہی جائے گی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ ایسے بات کرنا ہے کہ تمہارے منہ میں جو زبان ہے وہ تمہاری نہیں ہے، تمہارے منہ میں جو زبان ہے وہ ہماری ہے، اور اس سے نکلنے والے ہر لفظ پر پکڑ کی جائے گی. اس سے نکلنے والے ہر لفظ پر پکڑ ہوتی ہے. ایسا نہیں جیسے چاہو جو چاہو پکڑ دو، جو چاہو بول دو، نکل گئے کہانی ختم، کا معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم لفظ زبان سے نکالتے ہو وہ ہر لفظ لکھی جاتی ہے. ہم نے جو لفظ کہا نا یہ لفظ لکھ لی گئی، یہ لفظ لکھ لیا گیا. ہم جتنی مرتبہ لفظ کہیں گے اتنی مرتبہ لکھا جائے گا. ایک ایک بات لکھی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بولو تو صحیح بات بولو، نیکی والی بات بولو، ورنہ خاموش ہو، کیونکہ ہر لفظ کا حساب کیا جائے گا آخرت کے دن. اللہ نے کیا فرمایا کہ جب بولو تو کیا کرو، سچ بولو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ضمن میں فرمایا کہ جانتے ہو مومن اور منافق میں فرق کیا ہے؟ 3 فرق بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سب سے پہلا فرق کیا فرمایا؟ اذا حدث کذب. منافق جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. دوسری روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کیا فرمایا اللہ کے نبی، کیا کر رہے ہیں ہم. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے. ہاں بزدل ہو سکتا ہے. تو ایمان کے اوپر ہے، طاقت کے اوپر ہے. ہم اپنے گھر میں شیر ہیں، 1.25 شیر ہیں، باہر نکلنے کے بعد چوہا بن جائے، بلی بن جائے، وہ الگ مسئلہ ہے. ہم اپنی زبان سے داغ نبوت کے اور رسالت کے نعرے لگا لیں، لا الہ الا محمد لکھ لیں. جب ضرورت پڑے گی محمد کے لیے جان دینے کی تو گھر کے پردے کے نیچے نظر آئیں گے، وہ الگ مسئلہ ہے. اپنے محلے میں جہاں مسلمان بستے ہیں، جہاں مسلمانوں کی بھیڑ ہے، جہاں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے غیر ایمان والوں سے، حکومت سے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہاں پر آئلہ محمد بول دینا بڑا آسان ہے. محمد کے نام کے نعرے لگا دینا بڑا آسان ہے. محمد کی سنتوں کی بات کرنا بڑا آسان ہے. اصل تو امتحان تب ہوگا جب غیروں کے بیچ میں جائے، وہاں نبی کا نعرہ لگائیں، وہاں نبی کی سنت کا پرچار کریں، نبی کی سنت کو زندہ کریں. اصل مسئلہ تو وہاں ہوگا نا. اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں بزدل ہو سکتا ہے؟ جنگ کی بات کرے گا، جہاد کی بات کرے گا، ہم جنگ کریں گے، اسلام کے خاطر جان دینے کو تیار ہے، نبی کے خاطر جان دینے کو تیار ہے، اور قرآن کے خاطر اپنی جان دینے کو تیار ہے. لیکن جب باری آئے گی جان دینے کی تو پچھلے صف میں نظر آئے گا یا پھر میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان والا بزدل ہو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایمان والا بخیل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں بخیل ہو سکتا ہے. اللہ نے خوب دولت دی ہے لیکن خرچ نہیں کرتا، نہ اللہ کے نام پر نہ بندے کے نام پر. یہ ہو سکتا ہے. اللہ نے جو دولت دی ہم تو اپنی زبان سے کہتے ہیں ارے میاں جو کھا لیا، جو پی لیا اپنا، جو پہن لیا اپنا، جو بچ گیا وہ کسی اور کا ہے، لیکن پھر بھی سجا کر رکھے ہوئے بینک میں. بات آئے گی مسجد کی، مدرسے کی، غریبوں کی تو نکلتا نہیں.